کے سجدوں سے بھی بھاری تھی، وہ ایک تبھی تو نہیں معاف کیا اور لعنت کا داؤ ڈال دیا۔ یہ پوری بحث قرآن شریف میں لے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ قرآن مانتے ہیں لیکن قرآن کی ایک نہیں مانتے، انہیں قرآن سمجھاؤ مت، بولے تم سمجھا کرو۔ اب مولوی صاحب اتنا ڈرائے رہتے ہیں کہ اگر قرآن پہ تم نے غور کیا تو سیدھے کافر ہو جاؤ گے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان کیا تاکہ سمجھ کے پڑھو۔ اور ہم کو بتایا جاتا ہے خبردار اس میں غور نہیں کرنا نہیں تو ایمان غارت ہو جائے گا۔ اب پیروں فقیروں کے بعد بیٹھو تو کچھ سمجھ میں آئے، ہم لوگ پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں، تو جب صحبت بھی مل جائے تو تعلیم اترتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال غلطی تو بڑی تھی شاید اور بہت بڑی تھی، اس کو علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ فارسی لفظ ہے، فارسی میں نہنگ کہتے ہیں گھڑیال کو، مگرمچھ آدمی کو کہا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں۔ نہنگ اور اژدہا تو ناکے سے شروع لیتا ہے مکان، پورا گاؤں، اتنا بڑا بڑا اژدہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیڑ پودے جم جاتے ہیں، آبادی بچ جاتی ہے۔ جب وہ کبھی 10 20 50 سال کے بعد جب چلا ہو تو بہت چال آیا ہے، تو کہتے ہیں نہنگو اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا، اور نہ مارا نفس امارہ، اگر مارا تو نفس امارہ وہی معلم الملکوت ہیں، فرشتوں کے استاد جو اندر گھسے ہیں، انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں نہیں مارا تو کیا مارا۔ اور گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ بھائی لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو پھر جب لاکھوں برس کا سجدہ اس کے کام نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک سجدہ بڑا قیمتی تھا، لاکھوں برس کے سجدے پر بھاری تھا وہ سجدہ، لیکن وہ سجدہ تو لوگ آج بھی قضا کر رہے ہیں، وہ سجدہ تو آج بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کہے گا قبر پجوا ہے، کوئی کہے گا انسان کو سجدہ کر رہا ہے تو مشرک ہو گیا، مطلب سب قرآن اٹھائے گھوم رہے ہیں لیکن قرآن کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ سب سیدھا ہے، آدم کو سجدہ کرو، جو آدمیت کو تسلیم نہ کر پائے، جو انسانیت کو قبول نہ کر پائے، وہ اللہ کو نہیں سمجھ پائے گا، نہ اللہ کے قریب ہو پائے گا۔ اچھا تو ایک سجدہ تھا، ایک سجدہ، یہ دو کیوں ہو رہا ہے؟ دو کیوں ہو رہا ہے بتاتے چلیں آپ کو کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں پڑھ رکھا تھا، تو لعنت کا توق اللہ نے بنا کے ٹانگ رکھا تھا کہ یہ بھی کسی کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو اب وہ سب ڈرے ہوئے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس کا نمبر آئے، کس کے گلے میں جائے ہے۔ تو جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو تو سب گر گئے سجدے میں۔ اب استاد جی اکڑے کھڑے رہ گئے، یہ حجت کرتے رہے اللہ میں سے کہ میں تو نہیں کروں گا، تیرے علاوہ نہیں کروں گا۔ تو جب ان کو لعنت کا توق مل گیا، جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا استاد جی کے گلے میں چلا گیا وہ لعنت کا توق، وہ درد سے پھر گر گئے۔ دوسرا سجدہ شکرانے کا ہوگا کہ ہم بچ گئے، تو وہ دو سجدے واجب قرار پا گئے، دو سجدے۔ تو آدم کا سجدہ جسے دنیا نے سمجھا
وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. آدم کا سجدہ تو شرک ہے، میں بھی کہتا ہوں. اللہ کا سجدہ جائز ہے، لیکن اللہ آدم میں کیسے جلوہ گر ہوا؟ نور مصطفیٰ کی شکل میں. کیا بات ہے. نور نور مصطفیٰ کا سجدہ کرایا گیا، اور نور مصطفیٰ کو آج بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. صحابی کا نام ہے کعب بن معلا، مسلم شریف کی حدیث. کعب بن معلا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں. آپ نے آواز دیا، ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر بعد پھر رسول اللہ نے پکارا، پھر کوئی جواب نہیں ملا. تھوڑا وقت کے بعد پھر پکارا، پھر جواب نہیں ملا. تو رسول اللہ 3 بار آواز لگانے بعد خاموش ہو گئے. کافی دیر کے بعد وہ آدمی نکل کے باہر آیا رسول کی خدمت میں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم کو جو ہے ہماری آواز پر لبیک کہنے سے کس چیز نے روکا؟ تم کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ کس میں مبتلا تھے؟ کیوں نہیں آ سکے ہماری خدمت میں ہماری آواز پر؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا سجدہ کر رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے یہ آیت نہیں سنی میری شان میں جو نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ ایمان والو، جب اللہ کے رسول تمہیں اللہ کے لیے بلائے تو تم اپنا سب کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں. لما یحییکم، اس آیت کا آخری لفظ ہے کہ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ مردہ ہیں، چلتے پھرتے مردہ ہیں، نماز پڑھتے مردہ ہیں. رسول کی خدمت میں آ جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. قرآن کیا تم نے نہیں سنا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سے بھی افضل حکم مصطفیٰ ہے، خدمت رسول ہے. اور اس کو مولانا روم صاحب نے اپنی مصنوعی میں لکھا ہے. جلد نہیں آدھے 6 جلدوں میں ہے ان کی کتاب، موٹی موٹی. وہ یاد نہیں رہتا کس میں کہاں لکھا، لیکن انہوں نے لکھا ہے. اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں مفسرین کرام کی جتنی دیر تو رسول کی خدمت میں رہے گا وہ تیرا نماز میں ہی لکھا جائے گا. تو نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے آواز دیا، نماز چھوڑ کے رسول کی خدمت میں آ گیا، تو جتنی دیر تو رسول کی خدمت میں حاضر رہا اتنی دیر وہ تیرا نماز میں ہی لکھا جائے گا. تو اس کو مولانا روم صاحب نے لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نماز کی گارنٹی نہیں تھی کہ قبول ہے کہ مردود ہے، لیکن رسول کی خدمت میں آ گیا تو اس کی گارنٹی رسول نے لے لی کہ ان کی خدمت میں جتنی دیر رہا اتنی دیر تیرا نماز میں لکھا گیا. تو رسول کی صحبت اتنی عرفہ والا ہے، اسے بھی لوگ نہیں سمجھ سکے. اسے رسول گرامی وقار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، ترمذی شریف، اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کسی مرد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہ پڑھے. یہ سب حدیثیں نہیں بتاتے مولانا.
جب تک تو کسی مرد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھتا مومن نہیں ہو سکتا. رسول فرماتے ہیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے خلیفہ تھے، انہوں نے مولائے کائنات ان سے کسی نے پوچھا یہ مرد کامل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کامل وہ ہے جس نے خدا کا میدان مار لیا ہو. کیا سمجھا؟ خدا کا میدان مار لیا ہو. ہم سے کوئی پوچھے مرد کامل کون ہے، ہم کہیں جس کے ایک درجن بچے ہوں وہی مرد کامل ہے. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد کامل وہ ہے جس نے خدا کا میدان مار لیا ہو. خدا کا میدان مارنے والا تو جب تک اس کے ہاتھ پہ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم بھی گوشت کھاتے، بوٹی کھاتے، روٹی کھاتے، سب کھاتے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن رسول کیا فرمانا، جب تک تو کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھتا مومن نہیں ہو سکتا. ہم اپنے کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھنے کی شرط. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو. جیسے قرآن کریم میں نبی کے بارے میں حکم آیا ہے کہ نبی کی آوازوں پر اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور کہیں آیا ہے کہ رسول کے پاس جا کے معافی مانگ لو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، 5واں پارہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، گناہ کیا، خطا کے مرتکب ہوئے، اے رسول ان سے کہہ دو آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہیں آ کر کے کیوں معافی مانگ لیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کے پاس اللہ موجود ہے اور ہر جگہ نہیں ملے گا، وہاں ملے گا. جی محمد کے پاس. اچھا، وہ اللہ سے معافی مانگے تو کہا کہ آپ معاف کر دیجیے. فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ معاف کر دیجیے. آپ نے معاف کر دیا تو سمجھ لو اللہ نے معاف کر دیا. یہ قرآن کی بات. اب یہ آیت ہم سوچتے ہیں جب رسول آج سے 1400 برس پہلے تھے تو ان پہ نازل ہوئی تھی. اب رسول نہیں ہے. اب اگر رسول نہیں ہے تو یہ آیت منسوخ ہو جانی چاہیے. پھر ایک تو پڑھی جا رہی تلاوتوں میں، نمازوں میں نمازیں نہیں ہوتی پھر اس آیت کے پڑھنے سے. یہ ثابت ہوا کہ رسول آج بھی موجود ہے، وہ قانون موجود ہے. قانون جب تک رسول موجود رہیں گے تب تک وہ قانون موجود رہے گا. اب رسول ہیں کہاں؟ مولوی صاحب سے پوچھو تو بتائیں گے کہ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں زندہ رہے. ابے بیوقوف، قبر میں زندہ رہتا ہے کہ مردہ رہتا ہے؟ قبر میں زندہ تھوڑی رہتا ہے. قبر میں جو زندہ ہے وہ مزار میں بھی زندہ ہے، دیار میں بھی زندہ ہے، بازار میں بھی زندہ ہے. وہ آنکھ چاہیے ہمیں دیکھنے کی. جب وہ آنکھ عطا ہو جائے، وہ آنکھ بھی کہاں سے ملے گی؟ وہ رسول اللہ والوں سے ہی ملے گی، سب سے نہیں مل پائے گی. اور اسی لیے رسول پر جو سلام پڑھا جاتا ہے، بتاؤ سلام زندے کو کیا جاتا ہے کہ مردے کو؟ زندے کو کیا جاتا ہے نا. اور دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ پیچھے؟ مان لو میں گھر کے باہر کھڑا ہوں گلی میں، تو آپ کہو گے کہ مولانا صاحب سلام علیکم یا صوفی صاحب سلام علیکم، آپ کہو گے یہاں سے؟ نہیں. جب میں سامنے آؤں گا تبھی تو کہو. یا کسی کو ہمیں سلام کرنا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے تبھی تو اس کو سلام، اور وہ جواب دے گا.
کہ رسول پر جو سلام پڑھا جاتا ہے تو ان کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے حاضر ناظر۔ اب یہ مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور اللہ اور رسول نہ سمجھ پائے تو نہ قرآن کی خطا ہے، نہ اللہ کی خطا ہے، نہ رسول کی خطا ہے، یہ ہماری خطا ہے۔ قرآن تو آیا ہماری ہدایت ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، جی لیکن ہم اسے صرف ایک حرف پہ 30 نیکی پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم تلاوت کر رہے ہیں، خالی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور سمجھ میں آئے گی تب۔ یہ بھی صحیح ہے کہ جب سمجھنے والوں کے پاس بیٹھو گے وہ بتائے گا، سمجھائے گا، تب سمجھ میں آئے گی۔ تو رسول کا فرمان اور قرآن کا فرمان دونوں ایک ہی ہے، اور نہیں تو کسی قرآن میں حکم آ رہا ہے ومن الناس سے پہلے پارا اور پہلے صفحہ ہے، پہلے رکوع، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایسا مومن نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن، اب تم کہہ رہے ہو اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو ماننے والا بے ایمان ہے، ادھر مومن نہیں ہے، مومن نہیں تو بے ایمان، بے ایمان، ایمان والے نہیں۔ تو کیسے حل ہو؟ آج بھی اس سجدے سے انکار ہو رہا ہے۔ دیکھو شیطان جو اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا نافرمان تھا، نافرمان تھا کہ نہیں؟ جی 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 اللہ کے نافرمانی کیا، حکم عدولی کیا کہ نہیں؟ اللہ کا دشمن تھا، جبھی تو حکم نہیں مانا۔ اس کے بارے میں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی کون؟ شیطانوا، ہاں، نمازوں میں کندھا ملا رہا نہیں تو گھس کے کھڑا ہو جائے گا، بیچ میں نمازیں بگاڑ دے گا۔ جی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، جن پر خدا خود درود پڑتا ہے، کیا بات، ان کے بارے میں مسلمان مناظرے کرتے ہیں کہ کہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، کتنا پاور ہے، کتنا نہیں پاور ہے، کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں۔ اب بہت تیرے تو یہی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ مردہ۔ ایک فرقہ کہہ رہا ہے مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ، ایک فرقہ کہہ رہا ہے قبر میں زندہ ہے۔ ہم تو دونوں کی بھاشا ایک ہی مان رہے ہیں، جی جی جو قبر میں زندہ بتا رہا ہے وہ بھی وہی کہہ رہا ہے، اگر مٹی ملا رہا ہے وہ بھی وہی اب بزرگوں نے کیا کہا ہے وہ سن لو۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو ہم دے دیں عام مسلمان کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا کہو؟ سب لوگ بول دو تو جس کو نہ یاد ہو جائے السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے مطلب ہے اے قبر والو تم کو سلام ہو، اے قبر والو تم کو سلام ہو۔ اب وہ قبرستان میں جھوٹا بھی دفن ہے، بے ایمان بھی دفن ہے، نمازی بھی دفن ہے، حاجی بھی دفن ہے، غازی بھی دفن ہے، ولی بھی ہوگا اس میں، بے نمازی بھی ہوگا، سب طرح کے لوگ ہیں، چور چنڈال لیمار دیمار ساری طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تو اس میں کہا نہیں کہ حاجی صاحب سلام علیکم کہو یا نمازی صاحب سلام علیکم، کہا کہ اے قبر والو تم کو سلام ہو۔ رسول نے کہا کہ قبرستان میں داخل ہو تو پہلے دہنا قدم رکھو، جوتا چپل ہو تو نکال دو، اور پھر کہو السلام علیکم
کسی صحابی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہم لوگ قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں تو کیا سنتے ہیں ہمارا سلام؟ تو بھائی جواب میں ہاں یا نہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہاں سنتے ہیں، یا رسول کہتے کہ نہیں سنتے ہیں، ہمارا حکم ہے کیا کرو. لیکن اتنا نہیں، رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارا سلام صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. اچھا تو آپ بتاؤ کہ رسول اللہ کا فرمان سچا ہے کہ جھوٹا؟ سچا ہے. زور سے بولو. سچا ہے. رسول کا فرمان سچا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ وہ جب تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ بتاؤ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو قبرستان والوں کا جواب سنائی پڑا؟ ہم نے بھی ہزاروں دفعہ سلام کیا، ہمیں بھی جواب تو سنا ہی نہیں پڑا کہ کسی نے ہمارے سلام کا، ہم نے السلام علیکم یا قبول تو کہنے وعلیکم السلام جواب آیا ہے، ہمیں تو نہیں سنا ہی پڑا بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ وہ ہے کہ تم ہو، ہم لوگ ہیں. تمہارا سلام تو انہوں نے سنا نہیں اور انہوں نے جواب بھی دیا تم نے سنا نہیں. رسول کا فرمان سچا ہے اور رسول کا فرمان اس طرح سے سچا ہے کہ سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، ہمارے کان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ابھی کہا کہ سلام سامنے کیا جاتا ہے، زندوں کو کیا جاتا ہے. جب یہ عام قبرستان کے عام مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے تو رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں. وہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتے ہیں. بتاؤ. اب ہم کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہاں نہیں جانا، سر نہ جھکانا، سجدے نہیں کرنا، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، ڈھکانا ہو جائے گا، ہم کو دور کیا گیا. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم سمجھ جائیں تو زندگی خود ہی عبادت ہے تجھے ہوش میں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سچائی کو سمجھنے کی توفیق دے اور سچے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے سلام پڑھو. یا علی مولا.